شادیاں اس میں لوگ سیریس نہیں ہو رہے ہیں, اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں لوگ. کیسے؟ جب کرنے پہ آتے ہیں نا تو سیریسلی نہیں کرتے. کچھ لوگ نے کرنا دھرنا ہے نہیں, بیوی کو ٹارچر کرتے رہتے ہیں, وہ ہر وقت گھر میں شادی کی بات کر کے دھمکیاں دیتے رہتے ہیں, اگر تم ٹھیک نہیں ہوئی میں دوسری شادی کر لوں گا. یہ غلط ہے, یہ بالکل غلط ہے. آپ ایک چیز جس کو شریعت نے ایک ضرورت سوسائٹی کی قرار دیا, اس میں بیوی کے جذبات سے کھیلنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے, کھیلنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو. آپ نے کرنی, آپ اس کے کندھے پہ رکھ کے بندوق نہ چلائیں کہ تمہارے اندر چونکہ خرابی ہے اس لیے میں کر رہا ہوں. ایک تو آپ اس پہ سوکل لا رہے ہو اور ذمہ دار بھی اسی کو ٹھہرا رہے ہو, تو بغیر چھری کے ذبح کر دیا آپ نے اس کو. ایسے موقع پہ تو کہا جائے گا تمہارے اندر کوئی خرابی نہیں ہے, اس کو اور زیادہ اپنے قریب کیا جائے گا. دوسری بات یہ کہ کرنی ہو کر لو, روزانہ گھر میں یہ ٹاپک چھیڑ کے گھر کا ماحول خراب بولو نا مت کرو, یہ ٹاپک چھیڑ کے گھر کا ماحول خراب مت کرو. یہ بالکل ایسا ہی ہے دیکھو شوہر مر جائے تو کیا ہوتا ہے, چیخنا چلانا ہوگا, 4 مہینے 10 دن عدت ہوگی, اس کے بعد عورت کو سکون آ جائے گا کہ نہیں آ جائے گا. لیکن مرا نہیں ہے, ہر وقت کہہ رہا ہے بیگم ہو سکتا ہے میں مر جاؤں. بولو نا بیگم ہو سکتا ہے میں مر جاؤں. کہہ رہی کیا ہوا, کینسر ہو گیا؟ نہیں کینسر تو نہیں ہے, ہو سکتا ہے ہو جائے. یہ کیا کر رہے ہو آپ, آپ کو ہونا اس کو ہو جائے گا. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. شوہر جب دوسری شادی کرتا ہے بیوی کے لیے وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے مر گیا, بیوہ ہو گئی, یعنی ایک غم پہنچتا ہے اس کو. لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ نارملائز ہو جاتی ہے چیزیں اگر وہ صبر کرنا چاہے. لیکن یہ جو ٹارچر ہے نا, میں کر رہا ہوں, رشتہ آیا ہوا ہے, آج مجھے اپنی کلیگ پسند آ گئی ہے اور میں جا رہا ہوں رشتہ دیکھنے کے لیے. اچھا تم چائے نہیں بنا رہی ٹائم پہ, کر لوں دوسری لے آؤں. یہ کیا کر رہے ہو یار تم, مجھے بد دعائیں دلوا رہے ہو. اپنی بیٹیوں کا اپنی بہنوں کا سوچو. تمہارے داماد تمہارے ساتھ یہ سلوک کرنا شروع, ہر وقت آپ تمہاری بیٹی کو ایک ٹارچر کرنا شروع کر دیں, تو یہ انسان کے بچے بنو میرے بھائی. تو ایک چیز ہے اس کو ہم سیریسلی بیان کر رہے ہیں, کبھی کبھار تھوڑا بہت ہنسی مذاق بھی ہو جاتا ہے, لیکن وہ شریعت کا جو فلسفہ ہے وہ بہت وہ میچور لوگوں کے لیے, چھچورے لوگوں کے لیے بولو نہیں ہے, وہ مذاق بنانے والوں کے لیے نہیں ہے وہ. تو اس لیے کرنا ہو کریں, ضرور ہے, تم ترغیب دیتے ہیں کریں بھائی. پہلی بات یہ الگ گھر لے کے دیں اس کو, اسی گھر میں نہیں آئے گی. آدھا بیان سنتے ہیں کم وقت, آدھا سنتے نہیں ہیں. بہت پرانی بات ہو گئی, اب کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. خاتون نے بتایا کہ لندن سے کہ میرے شوہر نے دوسری شادی کی اور میرے ہی گھر میں لا کے بیوی کو رکھا ہوا ہے. یہ غلط ہے. میں نے کہا ہنگامہ کرو بھائی اس پہ. شوہر کا رائٹ اگر دوسری شادی ہے تو بیوی کا رائٹ اس کا سیپریٹ گھر ہے. ایک بات. نمبر 2, جب تک آپ کی ایک ہوتی ہے نا تو بیوی کمپرومائز کرتی ہے بہت سی چیزوں میں, کرنا چاہیے اس کو. سب کمپرومائز کر کے چل رہے ہوتے ہیں. وہ آپ کی ماں کی بھی خدمت کرتی ہے, آپ کے والد کی بھی خدمت کرتی ہے, بعض دفعہ دیوروں کی بھی کر رہی ہوتی ہے. بھائی میاں بیوی ہیں, کمپرومائز سے ہی چلتا ہے. لیکن جب دوسری ہو جاتی ہے نا پھر کمپرومائز والا سیٹ اپ ختم. پھر وہ یہ کہہ سکتی ہے اب دوسری آپ کی اماں کی خدمت کرے گی, مجھے الگ گھر لے کے دو, تو آپ کو لے کے دینا پڑے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ پیڑے کھانے کے لیے نہیں ہوتی کہ آپ نے دوسری کو سارا پروٹوکول دے دیا. جو پہلی 10 سال سے بچوں کے ساتھ آپ کے ماں کی, باپ کی, دادا کی, نانا کی خدمت میں لگی ہوئی ہے, اس کو آپ نے کہا کہ ایکچولی شریعت نے مجھے اجازت دی ہے, تو شریعت نے اس کو یہ رائٹ دیا ہے کہ وہ کہے کہ اب آپ کے خاندان کی خدمت کون کرے گا, دوسری کرے گی, مجھے سیپریٹ رکھو. میں نے ان تمام شرطوں پر عمل کر کے کی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان سب چیزوں کو میں نے فالو کیا ہے, تو اس کو یہ حق ہے, وہ کہہ سکتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ اس پہلی والی کو تو ادھر ہی رکھا ہوا ہے, دوسری کو ڈیفینس میں الگ فلیٹ لے کے خوبصورت سا دے دیا. یہ چل رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں. بھائی دونوں کے سیم رائٹ ہیں, برابر حقوق ہیں. تو پہلی نے جو آپ کے ساتھ اتنا کمپرومائز کیا تھا تو شریعت نے اس پہ کچھ چیزیں لازم, ماں باپ کی خدمت تو جو بھی رہتا ہے وہ تو لازم ہے اخلاقی طور پہ, لیکن اس پہ یہ تو جائز ہے نا کہ وہ الگ گھر کا مطالبہ کر سکتی ہے, میں الگ رہوں گی, وہاں لے آیا کرو اپنی اماں کو خدمت کے لیے, جب لے آؤ کہ خدمت کروں گی. یہ رائٹ تو ہے نا اس کا.
تو آدھی بات لے رہے ہوتے ہیں لوگ, پوری بات نہیں لے رہے ہوتے. اور یہ تو ظلم کی انتہا ہے کہ آپ نے دوسری کو ادھر ہی لا کے رکھ دیا. یہ تو نہیں ہو سکتا بھائی, یہ تو کسی صورت میں جائز نہیں ہے. اپنے لیے بھی عذاب کھڑا کر رہے ہو. بہت کم واقعات ہیں, 2 3 4 کو ایک ساتھ انہوں نے گھر میں رکھا ہوا ہے, ہیلمٹ پہن کے جاتے ہوں گے گھر میں, یا بلٹ پروف جیکٹ پہن کے جاتے ہوں گے, وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے, لیکن نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے. الگ الگ رکھو. ایک گڑبڑ یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, بیوہ عورت سے شادی کر لی, اس کے بچوں کو لے کے پال لیا, سلام ہے بھائی آپ کو, ماشاءاللہ بہت اچھا کیا, جنت کمانے کا اس سے بڑا کوئی ذریعہ ہو نہیں سکتا. لیکن وہ بچے لا کے پہلی کی جھولی میں ڈال دیے, یتیم بچے ہیں پالو. کیوں بھائی, اس کی ذمہ داری نہیں ہے, آپ کی رسپانسبلٹی ہے, آپ پالو اس کو. بعض یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, پال تو نہیں رہے لیکن لاتے ہیں اس کو پہلی والی کے گھر میں. بھائی پہلی والی کے گھر میں آپ دوسری کے بچوں کو زبردستی بولو نہیں لا سکتے, نہیں لا سکتے آپ. کیونکہ جس عورت کی باری ہوتی ہے نا, بیوی کی باری ہوتی ہے, وہ چاہتی ہے مجھے شوہر پوری توجہ کے ساتھ ملے. پھلتر کی طرح 2 4 آپ چپکا کے لاؤ گے نا بچے, اس کو پتا ہے یہ ادھر توجہ رکھے گا. نہیں یاری, میرا خیال ہے بات. ایک مثال دیتا ہوں پھر کھوپڑی شریف میں آئے گی. تم تو کمارے چھڑے چھاٹ ٹائپ کے لوگ ہو, چھوڑو, تمہارے سامنے یہ ایک والوں کے سامنے یہ باتیں کرنا ہی ٹائم ویسٹنگ ہے. تمہیں کیا پتا 2 کے بعد مسائل کیا ہوتے ہیں, ان سے کیسے نمٹا. جب بچے ہو تم آ جاتے ہو بھی ٹوپیاں پہن کے میرے سامنے, شریف جمعے کو نہا دھو کے آ جاتے ہو. دیکھنے سے اللہ کرے سب شریف ہی ہوں مجھ سمیت. ایک گڑبڑ یہ ہوتی ہے, میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں. حدیث میں آتا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری تھی. کس کی باری تھی؟ سیدہ عائشہ. حضرت زینب نے حلوہ بنا کے بھیج دیا, کس کی باری میں؟ حضرت عائشہ کی باری. حضرت عائشہ نے وہ حلوے کی پلیٹ لی, زمین پہ مار کے توڑ دی اس کو. کیا ہوا بھائی, حلوے میں کیا کون سی ایسی چیز ہے؟ کیا مطلب, کیوں سیدہ عائشہ کو اتنا غصہ آیا؟ وجہ کیا ہے؟ باری سیدہ عائشہ کی ہے, اماں عائشہ کی باری ہے, اور انہوں نے برداشت نہیں کیا کہ میری باری میں مداخلت کسی اور کی ہو. کیونکہ نبی جب وہ کھائیں گے حلوہ, وہ یہ والے حلوے نہیں ہوتے تھے, حلوے کھانے سنت نہیں ہے جو آج کل کے حلوے آ رہے ہیں. کھجور ہوتی تھی, اس میں کوئی دودھ مکس کر دیا یا کوئی ایسی کوئی چیز, یہ جو بالکل نیچرل, یہ چینی کے جو گڑ کے جو گاجر کے پتہ نہیں کس طرح ہضم کیسے کرتے ہو. ایک دفعہ میں اچھا لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں جب شادیوں میں کہیں کھانا وانے میں جانا ہو نا, کہ حضرت آپ یہ میٹھا کھائیں, میں نہیں کھاتا. کہتے ہیں ماشاء اللہ یار حضرت, وہ سمجھتے ہیں بہت نیک ہے حضرت. میں کہتا بھائی ہضم کیسے کرتے ہو یار تم لوگ, اتنے تم نے نان پھوڑ دیے, اتنی بڑی بریانی کی پلیٹ پھوڑ دی, اس کے بعد یہ گجریلا گاجر کا جو حلوہ ہے اتنا بھاری بھرکم, یہ لے کے گھر تک پہنچو گے کیسے یار اس کو اتنا بوجھ اٹھا کے؟ تو یہ تقویٰ نہیں ہے جو میں یہ اس پرہیز کر رہا ہوتا ہوں. میں حیران ہو رہا ہوں یہ ہضم کیسے کر رہے ہو تم لوگ. تو بھائی آپ کا معدہ لوہا لاٹ ہوگا, ہم تو نارمل جو سادہ شریف انسانوں کا جیسا معدہ ہونا چاہیے نا. میں نہیں کہہ رہا ہم کوئی نیک پرہیزگار ہے, لیکن معدہ شریفوں والا رکھا ہوا ہے ہم نے, جو اتنا ہی ہضم کرتا ہے جتنے باڈی کو ضرورت ہے. اتنی ایسے پھوڑ رہے ہوتے ہیں یار, اتنا پھوڑ پھاڑ کے, کتنے اسٹیمنا. ایک صاحب کو تو میں نے دیکھا یار, آج کل شادیوں میں 4-5 قسم کے میٹھے ہو گئے ہیں, 4-5 قسم کے میٹھے پھوڑے انہوں نے پورا کھانا کھانے کے بعد, اور پورے بھر کے. مجھے کہہ رہے ہیں آپ بھی کھائیں نا. میں نے کہا میرے اندر طاقت ہی نہیں ہے بھائی, میں نہیں کھا سکتا یار. اسٹیمنا ہوتا تو شاید میں اس سے ڈبل کھا لیتا, لیکن میرے اندر پاور نہیں ہے. آپ لوگ کا معدے کو سلام ہے یار, لیکن اللہ کرے اتنا مضبوط معدہ نہ ہو, دشمنوں کا بھی نہ ہو, کیونکہ یہ مضبوط معدہ آپ کا بیڑا غرق کر رہا ہے. یہ لکڑ ہضم پتھر ہضم کر کے آپ وہ گول ہو چکے ہیں. وہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے, ان کو بھی نہیں, پرانا واقعہ ہے وہ. اب میں نے کچھ دن پہلے دیکھا تو لمبائی اور چوڑائی برابر ہے, پتہ نہیں چلتا بیٹھے ہوئے ہیں, لیٹے ہوئے ہیں, کھڑے ہوئے ہیں, کیا ہیں. یہاں سے لیٹا بھی دو تو بیٹھے ہوئے لگیں گے, بٹھا دو تو لیٹے ہوئے لگیں گے, کچھ پتہ نہیں چل رہا. ہاتھ لگا کے چیک کرنا پڑتا ہے سر کس طرف کو ہے. یہ حالت ہو گئی ہے. لیکن معدہ بڑا پاورفل ہے بھائی. معدے کی طاقت کا تعلق اس سے, اس کو عادت کس کی ڈال رہے ہو. زیادہ کھانے کی عادت ڈالو گے زیادہ ہضم کرنا شروع کر دے گا, کم کھانے کی عادت ڈالو گے تو زیادہ کھاؤ گے تو ہضم ہی نہیں ہوگا. معدہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی عادت پہ.
تو وہ امی عائشہ کی باری میں انہوں نے کیا بنا, حلوہ بنا دیا, جو وہ کھجور وجور اس زمانے میں جو کھجور میں گھی ڈال دیا کہ اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہوگی. تو سیدہ امی عائشہ نے وہ توڑ دیا. کیوں بھائی؟ جو توجہ ہے وہ پیغمبر کی کس کی طرف ہونی چاہیے؟ میری طرف. حلوے سے اتنی توجہ نہیں جاتی زوجہ کی طرف جتنی موبائل سے جاتی ہے. ایک بیوی کی باری ہے اور بیٹھ کے پہلی والی سے, یا پہلی کی باری ہے دوسری سے گپے مار رہے ہوں, اور سناؤ کیا پکایا تم نے. پھر جب بیگم غصہ ہوتی ہے, ڈپریشن میں جاتی ہے, تو کہتے ہیں یار اسی لیے کہتے ہیں دو شادیاں نہیں کرنی چاہیے, آدمی کی زندگی عذاب بن جاتی ہے. ابے جب تو ادھر جا رہا ہے تو اس کی باری کا مطلب اس کی باری ہے نا, اس کو توجہ دو. پھلتر کی طرح 2 بچے لے کے جائے گا ساتھ میں وہاں پہ. اب جب عورت کو غصہ آئے گا, یہ کیوں لے کر آ رہے ہو, تو کہہ رہے ہو میرے بچوں پہ تم غصہ, اس کا مطلب تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے. پھر وہ پورا نا سائنس دیکھو, یہ اس حیثیت سے پھر ایسی لڑائی ہوتی ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. بیگم کہتی ہے ان کو کیوں لے کر آئے, وہ کہتے ہیں یہ محلے کے بچے نہیں ہیں, یہ میرے بچے ہیں. اب بتاؤ بیگم تمہیں مجھ سے محبت ہے یا نہیں ہے؟ ہاں ہے. تو پھر جس سے محبت ہوتی ہے اس کے دوستوں سے بھی محبت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہاں ہوتی ہے. تو میرے بچوں سے بھی تمہیں بچوں کو محبت ہوگی, تمہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیونکہ میرے بچے ہیں. تمہیں مجھ سے محبت اور مجھے اپنے بچوں سے محبت, پلس مائنس کر کے جواب کیا آیا؟ تمہیں میرے بچوں سے محبت. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ اب پھر وہی نابالغ لوگوں کے سامنے میں نے باتیں شروع کر دی ہیں. یہ ہوتا ہے بچوں کو لے گئے آپ دوبارہ سے نا, سین بہت زبردست یہ ہوتے ہیں, آپ اس کو مذاق نہ سمجھو. باری ہے محمودہ کی, فرضی نام ہم لکھ رہے تھے, محمودہ عام طور پہ میں نے سنا نہیں ہے نام. محمودہ کی باری ہے, لے گئے رخشندہ کے بچوں کو آپ, جو آپ سے ہیں. بعض دفعہ تو پرانے والے شوہر سے ہوتے ہیں, وہ لے جا رہا ہوتا ہے آدمی, وہ تو زیادہ ڈینجرس ہو جائے گا. یہ 2-3 شادیوں کے بعد یہ گیم بہت ہوتا ہے. جن کو 2-3 شادیوں کرتے ہیں نا, تو کوئی بیوہ ملتی ہے, کوئی طلاق یافتہ ملتی ہے, کسی کے پہلے سے بچے ہوتے ہیں, کسی کے ان سے بچے. تو وہی میں لطیفہ سے سناتا رہتا ہوں نا, آفس میں فون آیا ایک خاتون کا, آپ جلدی سے گھر آئیں, میرے بچوں نے آپ کے بچوں کو مارا ہے. اور اس کے جواب میں آپ کے بچوں نے پھر میرے بچوں کو مارا, پھر ہم دونوں کے بچوں نے لڑائی چھڑوائی ہے, تو آپ جلدی سے گھر پہنچے. تو یہ بھی ہوتا ہے, میرے بچے پھر اس کے بچے پھر فلانے کے بچے پھر ڈمکانے کے بچے, بڑے مسائل. انجوائے یار لائف کو, یہی تو ہے. آپ کے کیا ہے, 2 ہی بچے ہیں ٹوٹل, آپ دونوں ہی کے ہیں, کوئی کسی قسم کی کنفیوژن ہے ہی نہیں. یہ کہ زندگی ہے, یہ زندگی ہے یہ. خیر بات کو جلدی سے سمیٹتا ہوں میں. تو سیدہ عائشہ کو غصہ کیوں آیا کہ مداخلت بولو دوسری زوجہ کی. تو اب کیا ہوتا ہے کہ اتنی سی مداخلت برداشت نہیں کی ہے, اور یہ نہیں ہوتی, محبت کا تقاضا ہے. تو اسی طرح میرے بھائی جب دوسری کے گھر جا رہے ہو, پہلی والی کے بچوں کو لے کے جا رہے ہو, چاہے وہ آپ ہی کے بچے ہیں, پھر اس پہ یہ رپورٹیں پیش کرنا کہ جی چونکہ یہ میرے بچے ہیں مجھے ان سے محبت ہو, تمہیں مجھ سے محبت ہو, تمہیں میرے بچوں سے بھی. یہ تو یہ فلسفہ چھوڑ دو, ایک طرف رکھ دو. جب وہاں جا رہے ہو وہ خود بلا لے, اچھی بات ہے, بچوں کو تعارف کرواؤ ضرور, لیکن جب آپ جا رہے ہو تو توجہ اس کا ٹائم پھر اس کو دینا چاہیے. خیر تو میں بات کو جلدی سے سمیٹتا ہوں. میں مثال یہ میں نے شروع کی تھی کہ انسان جتنی بھی ترقی کر لے میرے بھائی, یہ ترقی انسانوں کی نہیں ہوتی, یہ ترقی اس دنیا کی ہوتی ہے. سمجھتے ہو؟ میری اور آپ کی حقیقت میں ترقی اس وقت ہوگی جب ہم اپنی عمر کو بڑھا لیں. ایسی میڈیسن آ جائیں کہ انسان اب 2000 سال زندہ رہے گا. زندگی تو وہی ہے جہاں کے کھڑے ہوئے تھے ہم, بہت زیادہ 80 سال 90 سال. جاپان میں تو شروع سے ہی صدیوں سے لوگ لمبی زندگی جیتے ہیں, اور کچھ ممالک ایسے ہیں تو 100 سال نکال لیتے ہیں. گلگت بلتستان میں پہاڑی علاقوں میں 100 سال کے لوگ ہوتے ہیں, لیکن وہ بھی بالآخر کیا ہو جاتے ہیں, بوڑھے. تابعین میں ہمیں 120 سال تک کے لوگ بھی ملتے ہیں. تو اس زمانے میں تو ممکن نہیں ہے, لیکن 120 بھی کیا ہے, 60 کو 2 دفعہ, کیا خیال ہے؟ 60 سال جو ریٹائرمنٹ کی عمر ہے, گویا کہ ایک زندگی اور مل گئی, بس ختم. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا من یرتد منکم عن دینہ, دین سے جو پیچھے ہٹے گا نا, تو میں اس کی مثال دے رہا تھا کہ منزل ہماری آخرت ہے, جو اس منزل سے ذرا سا بھی پورا ریورس ہوا وہ بھی ارتداد ہے, تھوڑا ریورس ہوا وہ بھی ارتداد.
حقیقی معنوں میں ارتداد اس میں نہیں ہے جو اپنی منزل کو فوکس کر کے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا جو بھی دین سے پیچھے ہٹے گا میں ایسی قوم کو پیدا کروں گا جو اللہ سے محبت اور اللہ ان سے محبت. اس میں اللہ نے بتا دیا کہ دین سے اگر پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے تو اللہ کی محبت پیدا کر لو, کیونکہ جو پیچھے ہٹے ہیں نا ان میں ایک ہی چیز کی کمی تھی, اللہ سے محبت کی کمی تھی. تو اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو اللہ سے محبت کریں گے. جب اللہ سے محبت کریں گے تو پیچھے ہٹیں گے. پھر انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اور کانفیڈنٹلی ہو, اس کو پتہ ہو کہ محبت بھی ٹھیک ہے. بعض دفعہ حرام محبت ہوتی ہے, دل ملامت کرتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن جو محبت جس کا حکم ہو, عقل اور ضمیر مطمئن ہو اس محبت پہ, اس محبت میں انسان کی سپیڈ ہمیشہ محبوب کی طرف ہوتی ہے, اس سے پیچھے نہیں ہوتی. تو اس لیے صوفیاء کرام میں اس کو بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے کہ اللہ کی محبت پیدا کی جائے. ہمارے دل خشک ہو چکے ہیں, جھاڑیاں بن چکے ہیں, اجڑ چکے ہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب ہمیں ذکر بتایا کرتے تھے, اس کو تصوف کی زبان میں اشغال کہا جاتا ہے. تو مختلف اشغال کرتے ہیں نا, بعض اذکار ایسے ہیں کہ ان کو مخصوص طریقے سے کیا جائے ان کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے, اگرچہ وہ سنت سے ثابت نہیں ہے لیکن وہ علاج کے طور پہ ان کو سنت سمجھنا بدعت ہے. تو اس میں حضرت فرمایا کرتے تھے جب اللہ کا ذکر کرو تو دو چیزوں کا تصور کرو. نمبر ایک, کپڑا جو سفید کپڑا ہوتا ہے نا اسے نیل دینے سے پہلے اس کے میل کچیل کو صاف کیا جاتا ہے. جب میل کچیل صاف ہو گیا پھر اس کو نیل دیں گے, کیسی اس میں خوبصورتی آتی ہے. اور جب کسان کہیں باغبانی کا کام کرتا ہے تو پہلے جھاڑیاں کاٹتا ہے, اس کے بعد خوبصورت پھول پودے لگائے گا. وہ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو فرماتے تھے جب اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھو اس نیت سے کہ اللہ کی محبت پیدا ہو. دیکھو وظیفے پڑھنے والے جن چڑیل بھوت بھگانے والے بہت ہیں, اس نیت سے وظیفے پڑھنے والے, میرا روزگار لگ جائے, میرا یہ کام ہو جائے, میرا وہ کام ہے, اس نیت سے بہت لوگ ہیں. اللہ کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے ذکر کرنے والے مارکیٹ میں کیا ہیں؟ شارٹ ہیں. تو فرماتے تھے کہ اس نیت سے ذکر کہ اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے. اللہ کی محبت ہے نیل کی طرح, پھولوں کی طرح. تو وہ محبت جب تک پیدا نہیں ہوگی جب تک اللہ کے علاوہ کی محبت کے کانٹے اور میل کچیل دل سے نکل نہ جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اللہ کے علاوہ سب کچھ مارکیٹ سے کیا کیا جائے؟ شارٹ کیا, سب نکالا جائے گا. اللہ کے علاوہ میں ہر چیز, عزت, شہرت, دولت, سب. سپیریئر کون ہے بھائی؟ اللہ ہے. منزل ہماری وہاں ہے, تو پیچھے ہٹنا وہ فائدہ نہیں ہے. تو یہ جب تک پیدا نہیں ہوگی میرے بھائی, نہ دنیا میں سکون ملے گا نہ آخرت میں. اور ہم نے بڑوں سے سنا ہے کہ اللہ کے خوف سے بھی عمل ہوتا ہے. نماز پڑھتا ہے اللہ کے خوف سے, داڑھی رکھتا ہے اللہ کے خوف سے, نظر کی حفاظت کرتا ہے اللہ کے خوف سے. فرمایا خوف سے عمل میں اتنی طاقت نہیں ہوتی جتنی محبت سے عمل میں طاقت آتی. تو محبت پیدا کر لو, خوف بھی ہو لیکن خوف مغلوب ہو, محبت غالب ہو. محبت میں جب کام ہوتا ہے تو مزیدار ہوتا ہے, خوف میں جب کام ہوتا ہے تو مزیدار بولو نہیں ہوتا. ایک دوا آپ کو حکیم نے ایسی بتا دی جو ہے بھی مزے کی, تو آپ تو چاہو گے ایک کے بجائے 2 چمچے کھاؤ, حکیم روکے گا بھائی ایک کھا. لیکن ایک دوا اگر کڑوی ہے تو آپ چاہو گے ایک بھی نہ کھاؤں, حکیم کہے گا کھا ورنہ مرے گا. تو خوف سے جو کام ہوتا ہے اس میں لذت نہیں ہوتی, پائیداری نہیں ہوتی. جو کام محبت میں ہوتا ہے مزے کا بھی ہوتا ہے اور اس میں اسپیڈ بھی انسان کی بہت تیز ہوتی ہے. تو اللہ ہم سب کے دل میں اپنی محبت پیدا فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت